مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ممبر رسول پہ جلوہ بار علماء ذوی الاحترام برادران ملت اسلامیہ دانشوران قوم و ملت میرے بزرگوں عزیز دینی بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض و معرض کروں، آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اختیار محبوب پروردگار شفیع روز شمار ہم غریبوں کے غمگسار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مقدس رسول جس کے سر پہ ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جس کی کمر میں ولسوف یعطیک ربک فترضی کا پٹکا، جس کی صورت خدا باتی صورت، جس کی ہر بات وحی خدا بندی، فاوحی لعبدی ما اوحی، جس کے خصوصی کلام کا راز، جس کا مقام اصلی قاب قوسین و ادنیٰ، جس کی حقیقت اصلیہ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، جس کے چشمان کرم کی شان ما زاغ البصر وما طغیٰ، جس کے گلوے پر نور میں ہار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس کے قد نازک پر خلت لولاک لما خلقت الدنیا، جس کے بازو ہمت پر تمغہ سایہ بسک ربک مقام محمودہ، اسی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں چھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کے ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے ابدال ہو چاہے اقتاب ہو، میرے غوث جلی کا مدح خان ہے، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ حضرات، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے دامِ دل میں قدم سوق میں حصہ لے کر آج غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرد الافراد سید الاسیاد نافع العباد مصلح البلاد سید شاہ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کو منانے میں حصہ لے کر اپنے مرتبے اور مقام کو بلند و بالا فرمائے۔ ہم سنیوں کا طریقہ یہ ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میلاد کا پروگرام ہم ضرور کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ ہے کیا؟ ذکر مصطفیٰ جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ ایک دیوانہ مسالہ لکھنؤ کے سرزمین سے حضرت علامہ ہدایت رسول اپنی محبت کا نذرانہ یوں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمہارا ذکر میرا دین ایمان یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، تمہارا مصحف رخ ہم سب کا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیمہ کے اگرچہ دیو جن تھے تابع فرما، تیری مرضی کا طالب رب سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس دور میں جتنے بھی بدعقیدے ہیں، جہنمی فرقے ہیں، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اسکول کے اسٹوڈنٹوں کو یہ غلط عقیدہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو
ہم سب مجبور ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار کوئی پاور نہیں دیا. ولی بھی مجبور، غوث بھی مجبور، خواجہ بھی مجبور، صحابہ بھی مجبور، نبی بھی مجبور. بولو بولتا ہے نہیں بولتا ہے، جلدی جلدی بولو. اب کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ کا جب نعرہ لگائیں گے تو آپ حضرات بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. بے شک اب اگر کوئی بدعقیدہ جہنمی یہ بول دے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مکۃ المکرمہ مدینۃ النبی میں ہے، تو یہاں والوں کو، گاؤں دیوی والوں کو کیسے دیکھیں گے؟ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. کتنا قریب ہے؟ جانوں سے زیادہ. تو جو مصطفیٰ جانوں زیادہ قریب ہے بولو ہمیں دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ تو جب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ بھی یا رسول اللہ بولو گے. سلیمان کے اگرچہ دیو جن تھے تابع فرما، تیری مرضی کا طالب رب سبحان. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھاؤ بغیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حشمتی صاحب، بغیر رضائے مصطفیٰ کی جنت میں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا. ارحم الراحمین بخشایت بے رضائے تو یا رسول اللہ. آج ہاتھ اٹھا کے میرے آقا کو گواہ بنا لیجئے کہ یا رسول اللہ یہ دیوارہ آپ ہی کا ہے. سلیمان کے اگرچہ دیو جن تھے تابع فرما، تیری مرضی کا طالب رب سبحان. تنا تن بولو، تیری مرضی کا طالب رب سبحان. آج کا جوابی دیوبندی تبلیغی بولتا ہے کہ جتنے ہیں سب مجبور ہیں، کسی کو کوئی پاور اللہ نے نہیں دیا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، جہنمی ہے. کیوں؟ ہم اپنی طبیعت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں بتائیں گے، وہی مسئلہ بتائیں گے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. مجھے آپ جلدی جلدی یہ بتاؤ، 11 بجے تک مجھے پروگرام ختم کرنا ہے، صرف 45 منٹ میرے پاس ٹائم ہے. پوری دنیا والے مل کے چاہیں تو ہوا کو 1 منٹ کے لیے روک سکتے ہیں نا؟ اور جلدی بولو. چلا سکتے ہیں؟ اور جسے اللہ تعالیٰ پاور دے دے وہ سمجھ رہے ہو نا؟ جس کو اللہ تعالیٰ پاور دے دے وہ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 23 سورہ 7 آیت نمبر 36. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے اس کے بس میں ہوا کو کر دیا نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا. وہ کون؟ سلیمان علیہ السلام. پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 12 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے سلیمان کے بس میں ہوا کو کر دیا نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور وہ ہوا صبح کی منزل 1 مہینے کا راستہ طے کر لیتی تھی. سواری تھی سلیمان علیہ السلام کے فوجیوں کی، بولو، اور شام کی منزل 1 مہینے کا راستہ، یعنی 2 مہینے کا راستہ 1 دن میں وہ ہوا طے کر لیتی تھی. یہ پاور قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جلدی بولو. یہ سب جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ نبیوں میں سے ایک نبی کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. جب نبیوں میں سے ایک نبی کا یہ پاور ہے تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا پاور کتنا بلند و بالا ہو. آج بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کان ہے، نبی کے پاس بھی، ولی کے پاس بھی ہے، ہم نہیں سن سکتے. وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ چلو سب کے پاس کان ہے نا؟ چونٹی کیا بولتی ہے سمجھتے ہو؟ ذرا جلدی جلدی بولو. کمپیوٹر میں ڈال کے بتا دو کیا بولتی ہے، کوئی بتا پائے گا؟ اور جسے اللہ تعالیٰ پاور دے دے وہ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ النمل آیت نمبر 17 18 19، صرف ایک آیت قریبا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوجیوں کے ساتھ جب چونٹیوں کے گاؤں سے 4.5 کلومیٹر کی دوری پر خیمہ زن ہوئے تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا اے چونٹیوں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ فہم لا یشعرون، اپنے اپنے بیلوں میں جلدی زمین کے اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے.
4.5 किलोमीटर की दूरी से चोटियों की मलका की बात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना और मुस्कुराते हुए हाथ पड़े। कुरान इरशाद फरमाता है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी बात को सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए हंस पड़े। जब उनके सुनने का ये पावर है तो नबियों के नबी मुस्तफ़ा के सुनने का पावर क्या होगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुजद्दिद दीन मिल्लत सराफा खैर बरकत रफ़ीउद दर्जत कंजुल करामत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान काले लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कौवा काहे काहे में क्या बोलता है समझते हो? फाख्ता क्या बोलती है, गौरैया क्या बोलती है समझते हो, शेर क्या बोलता है समझते हो? और जिसे अल्लाह सिखा दे वो जल्दी बोलो, यही मसलक है आला हज़रत। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 16। वह बरीसा सुलेमान व दाऊद व क़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़ अत-तैरी व उतीना मिन कुल्लि शै। जब दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ उसने कहा ए लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे परिंदों की बोलियों को सिखा दिया है और हर चीज में से मुझे अता फरमा दिया है। ये सब पावर कुरान से साबित हो रहा है ना। और ये सब जहन्नमी क्या बोलते हैं, नहीं 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 सबके सब मजबूर है, किसी को अल्लाह ने कोई पावर नहीं दिया। जिंदगी देना ये सिर्फ अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। बोलो डॉक्टरों के पास है जिंदगी देना, और अल्लाह जिसे पावर दे दे वो दे देगा। अंधों को आंख देना ये अल्लाह की कुदरत है, लेकिन जिसे अल्लाह पावर दे दे वो दे देगा। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 49। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहती तैरी फनफुकु फी व यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। ए बनी इस्राएलियों तुम्हारे सामने हम मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ और उसके अंदर फूंक मारता हूँ तो खुदा के हुक्म से वो परिंदा बन जाता है, हवा में परवास करने लगता है। वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहजिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अंधों को आँख देता हूँ, कोढ़ियों को शिफा देता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ। इन तमाम वहाबियों देवबंदियों वाले हदीसों को बता दो, जिसे अल्लाह पावर दे देता है वो जो चाहे कर सकता है। यही मसलक है आला हज़रत। इतने तमाम पावर सुलेमान अलैहिस्सलाम के, और मुस्तफा का पावर ये है कि पूरी दुनिया खुदा की रजा चाहती है और खुदा महबूब की रजा चाहता है। वाला सौफ युती का रब्बू का पतर का पटका, ए महबूब अल करीब तुम्हें इतना देंगे इतना देंगे तुम राजी हो जाओ। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। सैयद साहब तशरीफ फरमा है, हशमती साहब भी है, मौलाना मुबारक साहब नहीं है, ये उलमाए किराम है। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलाम आने शहे अहमद रजा खान। भूल गए, अब से बोलो, चिल्ला चिल्ला नहीं, एक साथ बोलो, मेरे आका देख रहे हैं। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलाम आने शहे अहमद रजा खान। ज़माना कुछ कही दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना करीमना मौलाना सल्लिम सलातम व सलाम। सुन ही नहीं पाऊंगा आपकी आवाज में, मैं इनका दरूद यहाँ से मदीना भिजवाना चाहता हूँ। पूरी ताकत से एक बार दरूद पाक का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं जिक्र गौस आज़म के महफिल के बजाय जिक्र खुदा के महफिल कायम किए होते। ये माइक बहुत अच्छा है, तो ये खुश होगा, कौन खुश होगा? माइक वाला बोलो। माइक खुद अच्छा है तो कौन खुश होगा? माइक वाला। जल्दी बोलो। जुब्बा बहुत अच्छा है, अरे फिर माइक वाला, जुब्बे का सिलने वाला। सैयद साहब की टोपी बहुत अच्छी सिली हुई है, तो टोपी खुश होगी? नहीं फिर सिलने वाला। इतनी बात समझ गए? तो गौसे आजम की तारीफ करना रब की तारीफ है। रब ताला ने अपने महबूब बंदे को इतना अजीम मकाम वाला बनाया।
کہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی الغاث الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے، میرے عظمتوں کے جھنڈے پال کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ مولا تعالی، اگر میں اپنا راز کسی مردے کے اوپر رکھ دوں تو خدا کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلت علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ کوئی بھی اللہ کا ولی نظر نیچی کر دے تو سارا نظر آئے، اوپر کر دے لوح محفوظ نظر آئے، نظر گھما دے تو سارا جہان نظر آئے۔ نظر ولی کی ہے، پاور خدا کا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ غوث اعظم بغداد سے کیسے چل کے آ سکتے ہیں، تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی جلدی غوث اعظم کے قدم کو مت دیکھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ۔ اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں اپنے جس محبوب کو جہاں چاہے پہنچا سکتا ہے۔ تو غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہو نا، جلدی بولو، محفل کیے ہو غوث اعظم کی محبت میں، کیا ملے گا؟ جنت۔ ولی سے محبت جنت کا پروانہ۔ ایک مطلوع مکہ المکرمہ میں بولنے لگا نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو تو جنت کا وعدہ مل سکتا ہے تم کو۔ ولی سے محبت جنت کا پروانہ۔ میں نے کہا ہاں، اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 18۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کا کتا ان کے غار کے دروازے پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے موجود ہے۔ بات مت کریے، بات نہیں، اس لیے تکلیف۔ ایک ایک جملہ یاد کر لیجئے۔ تمہارے بمبئی کا کتا کتنے سال زندہ رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ نہیں، 1 سیکنڈ میں جواب دو۔ 10 سال 20 سال بس نا؟ ارے 25 سال کا کتا دیکھے ہو تو بولو جلدی سے۔ چلو 30 سال مان لو بس نا؟ یو پی کا کتا منہ دیکھو ہمارا، اتنا ہی نا؟ دیوبند کا کتا 20-25 سال میں مرے گا نا؟ سعودی کا کتا جلدی نہیں بولو، کتا بھی تقریر سننے آ گیا، اس کو بھیج دو۔ ایک دیوانہ بولتا ہے مولانا پوری دنیا میں جہاں جہاں کتا پیدا ہوتا ہے اسے 10 سے 20 سال کے اندر مرنا ہی مرنا ہے۔ سنو، جسی سرزمین پر دنیا کا ہر کتا 10 سے 20 سال میں مر جاتا ہے، اور اسی زمین پر ایک وہ بھی کتا ہے جو ولی کے در پہ پڑا رہ گیا، ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا، نہ وہ کتا مرا، نہ سڑا، نہ گھرا، آج بھی وہ کتا زندہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ انکار کرنے والا فوراً کافر ہو جائے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کے غار کے دروازے پہ بازو کو پھیلائے ہوئے ہے۔ زور سے بولو۔ اور تم ذکر غوث اعظم یہاں کرو، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرے گا۔ ایک وہابی بولنے لگا ہے ہم ذکر ولی کریں گے اللہ ہمارا ذکر کرے گا۔ میں نے کہا ہاں، اسی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کتے کا ذکر 4 جگہ ارشاد فرمایا ہے وَكَلْبُهُمْ 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 وَكَلْبُهُمْ۔ کوئی حافظ قرآن یہاں تو ہوگا ہی ہوگا نا؟ کوئی نہیں ہے؟ ارے حافظ ابھی نہیں بتا رہا ہے، کوئی پوچھے تو بتا دیجئے گا۔ اسی جگہ 4 جگہ ہے، اور وہ کتا جنت میں جائے گا بلعم باور کی شکل میں۔ تو نماز بہت پڑھا ہوگا، 1 گھنٹہ دیکھو مت ان کو، فٹافٹ وہ کتوں کو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، زکات دیا تھا۔ سنی تو سنی، وہابی کو بھی ماننا پڑے گا کتنی اصحاب کہف کے کتے کو جنت ملی تو ولی کی محبت کی بنیاد پر۔ اگر ولی کی محبت کی بنیاد پر کتے کو جنت مل سکتی ہے تو غوث اعظم سلطان الاولیاء ہے، ان سے محبت کرنے والے کو یقیناً جنت کا پروانہ مل سکتا ہے۔ ولی سے محبت جنت کا پروانہ، اور ولی سے دشمنی خدا سے اعلان جنگ، اللہ سے اعلان جنگ، اور جس سے خدا اعلان جنگ کر دے بولو بچ پائے گا؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث پاک
परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मन आदली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है उससे मेरा ऐलान जंग है। तो अपनी खैर मनाओ, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी मत करो, इसलिए कि तुम वली से दुश्मनी करोगे रब्बे सुल्जलाल ऐलान जंग करता है। और वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करेगा और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत का तुम्हें परवाना भी मिलेगा। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 470 हिजरी में चिला में पैदा हुए। वक्त मुख्तसर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे कैसे आपको इसी मुख्तसर वक्त में सब बता दूं, बस इशारा करते हुए चलता हूँ। एक दीवाना मस्ताना अल्लाह के जिक्र में 3 दिन का मुस्तग़रक़ था दरिया के किनारे। 3 दिन के बाद जब होश में आए, भूख ने गलबा किया, बहता हुआ एक सेब देखा, उठाया और थोड़ा सा खाया। जब जिसमें ताकत पैदा हुई, सोचा कि बगैर इजाजत मैंने सेब खा लिया, कहीं हमारी इबादत मरदूद ना हो जाए। सोचा कि कैसे तलाश किया जाए मालिक को। जिधर से पानी बहता बहता आ रहा था उस तरफ से चलना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा कि सेब का बाग है, दरिया के ऊपर कुछ टहनियाँ झुकी हुई है, सेब टूट के गिर रहा है। दिल को तसल्ली हो गई, यहीं का सेब रहा होगा, अब मैं इसके मालिक से माफी मांग लूंगा। जब बाग में पहुंचे, एक काम करने वाले से पूछा इसका मालिक कौन, तो कहा वो शेख बैठे हुए हैं। शेख से कहा कि मैंने अनजाने में एक सेब का टुकड़ा खा लिया, माफी मांगने के लिए आया हूँ। कहा कहाँ से आया हो? कहा फला जगह से आया हूँ। सर से पैर तक देखा, यहाँ लोग लाखों का गबन कर लेते हैं, डकार तक नहीं लेते हैं। बोलो, जिसको जहाँ मौका मिलता है भाई का हक दबा लेता है, बहन का हक दबा लेता है। एक सेब के चंद टुकड़े खाने के लिए, माफी के लिए। क्या प्यारे, अगर माफी लेना है तुम्हें तो 10 साल हमारे वहाँ बाग की बागवानी करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, तब का मंजूर है। 10 साल जमाना गुजर गया, 10 सवा से खड़े हो गए। कहा शेख साहब अब तो माफ कर दीजिए। का एक शर्त और है, मेरी एक लड़की है, दोनों आँख की अंधी है, दोनों कान की बहरी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है, उससे शादी कर लो, फिर से माफ कर दूंगा। सोचो आज का नौजवान पहली बार जाता ही नहीं, और अगर चला जाता तो 10 साल खिदमत करता ही नहीं। अगर कर भी लिया तो लूली लंगड़ी अंधी बहरी लड़की से शादी के लिए कोई तैयार होगा? का वो भी मंजूर है। शादी होने के बाद एक कमरे की तरफ इशारा किया, यह है तुम्हारी अहलिया का कमरा। गए तो देखा एक खातून जिनके नूरानी शुआ से पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा है, मुसल्ले पे बैठी हुई है। तो जब देखा तो आंखें दुरुस्त, कान दुरुस्त, हाथ पैर सब दुरुस्त। सोचा कि कहीं भूल से दूसरे कमरे में आ गया। आज का नौजवान होता कहता दुनिया गई भाड़ में, अरे हमको तो भेजा गया है ना, मेरी क्या गलती है। लेकिन वो अल्लाह का वली, खौफ खुदा रखने वाला, एक मुसल्ला बिछाया, पलट के दोबारा नहीं देखा। सुबह हुई, बाहर निकले तो बाग के मालिक मुस्कुराए, समझ गए कि इस नौजवान ने दोबारा नजर उठा के देखा नहीं होगा। कहा हजरत वो भूल से किसी दूसरे कमरे में चला गया था। कहा नहीं बेटे, वही तुम्हारी बीवी थी। कहा आपने तो कहा था आंखें अंधी थी। कहा अंधी इस बुनियाद पे कहा कि शरीयत के खिलाफ कुछ कभी देखा ही नहीं। कहा आपने तो कहा था कि कान में बहरी है। कहा शरीयत के खिलाफ पूरी जिंदगी एक बात सुनी ही नहीं। कहा आपने तो कहा था दोनों हाथ की लूली है। कहा शरीयत के खिलाफ कभी एक सेकंड के लिए कोई काम किया ही नहीं। कहा आपने तो कहा था दोनों पैर की लंगड़ी है। कहा इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ एक सेकंड के लिए कोई एक कदम आगे कहीं लेके गई नहीं। जाओ, अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। फिर गए, बस गुजरता रहा। 7 साल की उम्र शरीफ जब से आगे बढ़ गई तो उस खातून के घर एक शहजादा पैदा होता है जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। बाप अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त, वालदा उम्मुल खैर अब्दुल जब्बार, नाना हजरत अब्दुल्ला सुबई रज़ी अल्लाह तआला, फूफी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन मुकद्दस गोदों में पलने वाला बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। तो गौस आज़म की करामत तो बेशुमार है। पैदा होने के साथ ही रोजा रखना शुरू कर दिया। रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए थे, पूरे महीने माँ के दूध की तरफ रगबत नहीं किया। अगले साल अब आलूद था, मौसम एक
پڑوس کی خاتون آئی, کہا کہ آپ کی والدہ سے کہیں چاند کی خبر آئی؟ کہا چاند کی خبر تو نہیں آئی لیکن چاند ہو گیا ہے. کہا خبر بھی نہیں ہے, چاند ہو بھی گیا, یہ کیسے؟ کہا صبح سے میرے بیٹے نے دودھ کی طرف رغبت نہیں کیا. میرا بیٹا روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں, پورے علاقے میں بات مشہور ہو گئی, اشراف خاندان میں ایک شہزادہ ایسا پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے کو قضا نہیں کرتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کسان کھیت جوت رہا تھا, ہل کے پیچھے پیچھے گیا, بیل نے آواز دی, عبدالقادر تم بیل کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو, سارا زمانہ تمہارے فیض سے بافیض بننے والا ہے. غوث اعظم سے پوچھا گیا کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہا کہ جب میں جیلان کے مدرسے میں پڑھنے جاتا تو فرشتے بچوں سے کہتے ہٹ جاؤ, یہ مادر صاحب اللہ کے ولی ہیں, پیدائشی ولی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر ہوئی, 488 ہجری میں بغداد معلیٰ کا سفر کیا. والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب میں علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ بغداد جانا چاہتا ہوں. آپ کا قافلہ جہمدان شہر سے آگے بڑھا. ابھی آپ نے واقعہ سنا ہمارے مولانا امان اللہ صاحب سے. واقعہ نہیں بتا رہا ہوں, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی کرامت لوگوں کے درمیان جو ظاہر ہوئی, تمام ڈاکوؤں کا توبہ کر کے تمام گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا. بغداد معلیٰ پہنچے, ظاہری علوم و فنون آپ نے حاصل کیا. اس کے بعد خراسان کے جنگلوں میں 25 سال تک اللہ کے عبادت و ریاض و مجاہدہ کرتے رہے. غیب سے آواز آئی عبدالقادر اب تم بغداد جاؤ اور لوگوں کو دین کی طرف لے کے آؤ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بتایا کہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا, رات آدھی ہو چکی تھی. تاریک رات, اچانک اوپر سے ایک روشنی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے رات کی تاریکی دن کے اجالے میں دم توڑ دی, یعنی دن ہو گیا. پھر آواز آئی انا ربک یا عبدالقادر, اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں. غوث اعظم سوچنے لگی آواز کیسی ہے, رات سے دن کیسے ہو گیا. پھر آواز آتی امت محمدیہ پہ جو چیزیں حرام تھی تمہارے لیے حلال ہے, جو چیزیں امت محمدیہ پہ فرض تھی تم اس سے بری ہو. فوراً سمجھ گئے کہ یہ ابلیس کی آواز ہے, اس لیے کہ لعنت جان کا دین قیامت تک کے لیے کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. جو حرام ہے قیامت تک حرام ہے, جو فرض ہے امت محمدیہ پر قیامت تک فرض رہے گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 2 دن تقریر پڑھواتے تھے. 70 ہزار کا مجمع, 2 مہینے کا سفر طے کر کے ایک تقریر سننے کے لیے آتے تھے. آج کی یہ لچھے دار تقریر نہیں تھی, چلتا ہوا تیر تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہر تقریر میں کم سے کم 3 سے 4 لوگ اللہ کی یاد میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے تھے. 400 کاتب رہا کرتے تھے. اسی بغداد کے اسٹیج پر سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضر علی رغبت کل ولی اللہ, میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تمام ولیوں نے سر کو جھکا دیا. بل علی الراس والعین, اے میرے غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں, میرے سر پہ ہے, میرے آنکھ پہ ہے. بریلی کا تاجدار مصطفیٰ رضا شہزادہ اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں میرے غوث اعظم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا. یہ دل ہے, جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, اور جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غوث اعظم, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری تمام علوم و فنون میں جب یکتا ہو گئے, کوئی آپ کا مد مقابل نہ رہا. علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے نا, جلدی بولو ہاں. تو اپنے بچوں کے لیے علم کے لیے کوئی جگہ آپ کو انتظام کرنا ہے نا. بغداد تو نہیں جا سکتا ہے تو اپنے محلے کے مدرسے میں تو جا سکتا ہے.
آج تمہارے بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، تمہارے مدرسوں سے، تمہاری مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے، اور یاد رکھو جس دن جس مدرسہ کا وجود ختم ہوگا اس دن تمہارا وجود ختم ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کوئی کہیں سے پکارے مدد کرنے کے لیے فوراً میں ہاتھ بڑھا کے مدد کر دیتا ہوں۔ سرزمین پنجاب راجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا، ایک سنابی غیر مسلم غوث اعظم کی دیوانی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نیاز غوث اعظم ضرور دلاتی تھی۔ شوہر نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے غوث ہے، تو کیوں کرتی ہے؟ کہا چپ، کس نے کہا مسلمانوں کا غوث ہے؟ وہ تو غوث الثقلین ہے، جناتوں کے انسانوں کے فریاد رس ہے۔ کہا ٹھیک ہے کر۔ ایک بدعقیدہ مسلمان جو ولیوں کی طاقت کا قائل نہیں تھا، یہ حسینہ جمیلہ سونارین کو دیکھا تو دیوانہ ہو گیا، لیکن جو غوث کی دیوانی ہو اس شیطان کے چکر میں کیسے آئے گی؟ اس نے دیکھا کہ یہ عورت ہمارے قابو میں نہیں آئے گی، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اس کے شوہر کو اپنا دوست بنا لیا۔ جب ہزاروں اس زمانے میں خرچ کیا تو شوہر تو دیوانہ ہو ہی جائے گا نا۔ ایک دن شوہر اپنی اس بدعقیدے مسلمان کو لے کے اپنے گھر آیا، جب اس کی بیوی سونارین نے اس شیطان کو دیکھا لرز گئی، ڈر کی وجہ سے شوہر کو کچھ بتایا نہیں، بس دل ہی دل میں کہا میرے غوث، میری لجہ، میری عزت بچانا۔ اس سونار نے کہا جنگل کے اس پار میری سسرال ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ ہم میاں بیوی اگر جائیں ڈاکوں کا حملہ ہو جائے، مال و اسباب کو لوٹ لے، ہم لوگوں کو قتل کر دے، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کئی سال سے ٹالتا رہا، لیکن اب مجبور ہو کر میں نے بیوی سے کہہ دیا ہے کہ پرسوں وہاں پہ چلے جائیں۔ اس بدعقیدے مسلمان کو تو موقع کی تلاش تھی کہ جنگل سنسان رہے گا، کہا میں بھی چلوں گا، میرا ننیحال وہی پہ ہے۔ سونار بیچارہ بدھو خوش ہو گیا کہ ایک سے بھلے دو۔ جب بیچوں بیچ جنگل میں پہنچا تو ایک گھوڑے پر سونار اور اس کی بیوی اور ایک گھوڑے پر بدعقیدہ مسلمان اچانک تلوار کا ایسا وار کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سونار کی گردن گھوڑے کے ایک طرف، جسم ایک طرف۔ اب ذرا انداز لگاؤ جس بیوی کے نظر کے سامنے اس کا سہاگ خاک و خون میں تڑپ رہا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بے ساختہ آواز دی، اے بغداد کے تاجدار، ہماری لجہ بھی بچاؤ، ہمارا سہاگ بھی بچا لو۔ اس بدعقیدے نے کہا کس کو بلا رہی ہو؟ کہا بغداد کے تاجدار پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کو آواز دیا۔ بدعقیدے نے کہا ارے وہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ ایسا ہے تمہارا پتی تو مر چکا ہے، مجھے کو پتی مان لو تو میں دنیا کے ہر خوشی دوں گا۔ اس غوث اعظم کی دیوانی نے کہا مردود، تو میرے غوث کی شان گستاخی کر رہا ہے، اور یہ سونارین اپنے نظر کے سامنے غوث اعظم کی شکتی کو کتابوں سے نہیں تجھے دکھا کے بتاؤں گی، جس حال میں جہاں سے کوئی بھی آواز دے میرا غوث اس کی مدد کرتا ہے۔ بس اتنا ہی کہا کہ اتنے میں شہید انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھ والا آیا، اس بدعقیدے کے سر کو قلم کیا اور سونار کے سر کو جسم سے جوڑ کر اس نے قم بسم اللہ پڑھا، سونار اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور جب دیکھا کہ میرا شوہر، میرا دوست مرا پڑا ہوا ہے، کہا کس ظالم نے اس کو مار دیا؟ سونار نے کہا چپ رہا، اس ظالم نے تجھ کو قتل کیا۔ میں نے بغداد کے تاجدار عبد القادر جیلانی کو فریاد کے لیے پکارا، میرے غوث اعظم نے تمہیں زندہ کروایا اور اس کو قتل کروایا۔ سونار نے کہا لیکن اگر کہیں سپاہیوں کی ٹولی آ گئی، لاش تڑپ رہی ہے تو ہم دونوں بے موت مارے جائیں گے۔ راجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے، وہ ظالموں کی کوئی طرفداری نہیں کرتا ہے۔ اس سونارین نے کہا کہ جو غوث اس بھرے جنگل میں ہم دونوں کو بچا سکتا ہے، جو اس بھرے جنگل میں غوث ہم دونوں کو بچا سکتا ہے، میری لجہ بچا سکتا ہے، میرا سہاگ بچا سکتا ہے، اور راجہ رنجیت کے دربار میں بھی ہم دونوں کی جان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سپاہیوں کو ٹولی آ ہی گئی، لاش تڑپتی دیکھا، سونارین کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا چلو راجہ رنجیت کے پاس۔ راجہ رنجیت کے پاس گئے، راجہ نے پوچھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کان کھول کر سن لو،
جھوٹ میں برداشت نہیں کروں گا اور ظالم کا ساتھ دوں گا نہیں، مظلوم کا ساتھ دوں گا۔ سوناری نے کہا یہ بدھو کیا بتائے گا، مجھ سے سنیے۔ پوری داستان سنا دیا، اس کی غلط نگاہ کو بتا دیا، اس کی نیت کو بتا دیا، اور کہا میں بغداد کے تاجدار کے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نیاز کراتی ہوں، اور جب بے ساختہ میری زبان سے نکلا میرے خوص بغداد کے تاجدار پیرانے پیر دستگیر میری لجہ بچائیے۔ لجہ سمجھتے ہو نا، عزت، اور میرے سہاگ کو بچا لیجیے۔ ایک لہی شہید بڑی بڑی آنکھوں والے آئے، اس کو قتل کیا۔ ہم دونوں نے نہیں، انہوں نے قتل کیا۔ پتہ نہیں کیا منتر پڑھا، سر کو میرے شوہر کے جسم سے چھوڑا، زندہ ہو گیا۔ اس کی آواز کی سچائی سمجھ گیا راجہ رنجیت، اس نے کہا کہ پورے جنگل میں چھاننا ہوگا۔ مختصر یہ ہے، سپاہیوں کی ایک ٹولی پائی گئی، ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ اگر آپ چلے راجہ رنجیت کے دربار میں تو کسی بے گناہ کی جان بچ جائے گی۔ کہا چلو۔ راجہ رنجیت نے جب دیکھا اس دیوانے مستانے کو، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا لیکن آپ سے گواہی لینا، کیا اس کو قتل آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مرے ہوئے سونار کو زندہ آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا میں اللہ کے بیان دھیان میں مست تھا، غوث اعظم نے بغداد سے ایک تماچا میرے پیٹھ پہ مارا، پیٹھ کھول کے دکھا دیا، غوث اعظم کے پنجے کا 5 نشان موجود تھا۔ کہا جا اس بدعقیدے کو کیف و کردار تک پہنچا، اس سونار کو زندہ کر۔ بات راجہ رنجیت کے سمجھ میں آ گئی، یہ دونوں سچ بول رہے ہیں، سونار و سوناری۔ اس کے بعد پائے سے بری کر دیا۔ اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت رفیع الدرجت کنز الکرامت امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ستم کوری وہابی رافضی کی، بہت خوب، اندھا پن ہے رافضیوں کا، وہابیوں کا، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا ہو۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بنگلور تقریر کر رہا تھا، ایک اہل حدیث آیا، اس سے کہا 1 سیکنڈ میں آواز پہنچے گی کیسے، 1 سیکنڈ میں آئیں گے کیسے، 1 سیکنڈ میں مدد کر کے جائیں گے کیسے؟ میں نے کہا اس بات کو مانتا ہے اللہ جسے پاور دے دے وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آ سکتا ہے؟ کہا کہ کبھی کوئی ہوا ہے؟ میں نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت یہ طبیعت والا مسلک نہیں۔ اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ النمل آیت نمبر 38 39 40۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے درباریوں، شہنشاہ کی رانی ملک یمن سے مسلمان ہونے کے لیے نکل چکی ہے، اس کے پاس ایک تخت ہے 240 فٹ کا لمبا، 180 فٹ کا چوڑا، 90 فٹ کا اونچا، 7 محل کے بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس اپنے دربار میں منگوا کے اپنی طاقت دکھا دوں اس کو۔ کتنا لمبا تھا تخت بلقیس؟ 240 فٹ، چوڑا 180، اونچا، صبح بولے ہوتے، جلدی سے بولو، اور کتنے محل کے بیچ میں؟ 7 محل کے بیچ میں۔ ارے آپ کو یاد کروا رہا ہوں دلیل، کتنے محل کے بیچ میں؟ اور جانے میں 1 مہینہ، تو آنے میں اور آنے جانے میں 2 مہینہ، جلدی بولو، 2 مہینہ، 2 مہینے کا سفر، 7 محل کے بیچ میں، 240 فٹ کا لمبا، 180 فٹ کا چوڑا، 90 فٹ کا اونچا تخت بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے آنے سے پہلے کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علی لقوی امین۔ کہا میں تخت بلقیس کو آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، میں طاقت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، بے ایمانی نہیں کروں گا۔ اور محفل برخاست ہوتی تھی 12 بجے دن میں۔ کب تک لانے کی بات کیا؟ آج کتنے بجے تک؟ 12 بجے، آپ بھی بول دیجئے 12 بجے دن میں۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کون لائے گا؟ ہائی پاور جنات نے 12 بجے کا وقت دیا، تو کم پاور والا جنات بول سکتا ہے نا کہ میں لاؤں گا، بول سکتا تھا نا؟ ارے عقل مندوں بولو، کم پاور والا جنات بول سکتا تھا؟ اب سنو، جہاں جناتوں کی تمام طاقت دم توڑ دے، جہاں ان کا پورا پاور سلنڈر ہو جائے، وہاں سے اللہ کے ولی کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے۔
تمام جنات دم بخود ہے. اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا پل مارنے سے پہلے میں لاؤں گا. سبحان اللہ بولنے سے پہلے مجھے جواب دو, پل مارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سب لوگ سمجھ گئے کہ پلک اوپر سے نیچے نہیں آ پائے گی. بولو بولو جلدی بولو. ارے گل پوشی بعد میں کریے گا. پلک یہاں سے یہاں تک نہیں آ پائے گی. میں تخت بلقیس لا دوں گا. فلما رآہ مستقلا عنده قال هذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت بلقیس سامنے موجود ہے. پلک جھکی رہی. 2 مہینے کا سفر طے کر کے آصف نے برقیہ تخت بلقیس لے کے آ گئے. تو اب سنو نالا سپارہ والوں, یہ غلام سلیمان ہے. حضرت آصف نے برقیہ جو 2 مہینے کا سفر طے کر کے تخت بلقیس پل مارنے کے اندر لا سکتے ہیں, تو ہمارا تمہارا غوث اعظم پل مارنے سے پہلے بغداد سے چل کر بامبے والوں کی مدد کر کے جا سکتے ہیں. وہ غلام سلیمان ہے, یہ شہزادہ رسول ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. نعرہ مرتبہ اے غوث ہے پارا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اور میرے غوث اعظم سر پھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور کیا دبی جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو حسینی اور حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. وہ ہے غوث اعظم, پل مارنے کے اندر تمہاری مدد کر کے جا سکتے ہیں. فرماتے ہیں میں ہاتھ بڑھا کے وہیں سے مدد کر دوں گا. ایک وہابی بولنے لگا کتنا لمبا ہاتھ ہے, دامن کتنا لمبا ہے, تمام گنہگاروں کو چھپا لیں گے. تو میں نے کہا آج تو سائنس نے کئی مسئلوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں آسان کر دیا ہے. اتنے سے موبائل میں جو بولو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آ جاتا ہے. بولو. آتا ہے. یہ تمہارے دماغ کی طاقت ہے, اور یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو, ان کافروں کو اتنا دماغ دے سکتا ہے, تو اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جب میرا محبوب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, چلتا ہے پاؤں ہوتا ہوں, پکڑتا ہے ہاتھ ہوتا ہوں, سنتا ہے کان ہوتا ہوں, دیکھتا ہے آنکھ ہوتا ہوں. اللہ اعضاء انسانی سے پاک ہے. نظر ولی کی ہے, قدرت خدا کی ہے. قدم ولی کا ہے, قدرت خدا کی ہے. ہاتھ ولی کا ہے, قدرت خدا کی ہے. نظر ولی کی ہے, قدرت خدا کی ہے. اب کیوں اعتراض کرتا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو, ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ بیضا لیے بیٹھے اپنے آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. درشی پڑھ لیے, ایک بات پوچھ لوں میں.